حي على الفلاح. میرے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم کسی بنانے والے کے بغیر پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم اتفاق سے بن گئے ہو؟ جیسے ایک بہت قدیم نظریہ چلا آ رہا ہے کہ ہر چیز خود بخود ہی بن گئی۔ اللہ نے یہ سوال اٹھایا، ام خلقوا من غیر شیء، کسی بنانے والے کے بغیر تم بنے، یہ سب کچھ بنا، زمین بچھتی چلی گئی، آسمان بلند ہوتا چلا گیا، ہوائیں لطیف ہوتی چلی گئیں، سورج دہکتا گیا اور چاند ٹھنڈا ہوتا گیا اور پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، پھول پتیاں کھلنے مسکرانے لگیں، خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر تم پر کوئی مطالبہ نہیں، سب آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ پھر توحید و شرک میں کا فرق مٹ جائے گا، نکاح اور زنا کا فرق مٹ جائے گا، شراب اور شربت کا فرق مٹ جائے گا، جھوٹ اور سچ کا فرق مٹ جائے گا۔ بھئی یہ کہیں سے ثابت کر دو کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے۔ دوسرا سوال، اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو چلو یہ ثابت کر دو، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، اپنی آنکھوں کو رنگ دیا، چہرے کو کہ نئے نقش تم نے خود بنائے، رنگ تم نے خود پسند کیا، قوم کو پسند کیا، علاقے کو، ملک کو، خاندان کو پسند کیا، اور اپنی پسند سے تم آگے، کیا یہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی تم آزاد ہو، اور اگر نہ پہلی بات صحیح ہے نہ دوسری صحیح ہے تو سب سے پہلا علم یہ ہے، انجینئر بننے سے پہلے اور مینجمنٹ سیکھنے سے پہلے اور بزنس سیکھنے سے پہلے سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تم جانو تمہارا بنانے والا کون ہے، اس زمین کو بچھانے، آسمان کو اٹھانے والا کون ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے، اور اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ ام خلق السماوات والارض، تیسرا سوال، کہ یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ پھر اس میں وہی بات دہرائی جا رہی ہے، اگر زمین تمہاری، آسمان تمہارا، تو اس پہ جو مرضی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ زمین تم نے بچھائی ہے، بت کدہ بناؤ، شراب خانہ بناؤ، مندر بناؤ، مسجد بناؤ، مقتل بناؤ، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر تم خود زمین کے بنانے والے، آسمان کو تم نے خود اٹھایا ہے، تو اس کے درمیان جو چاہو کرو۔ لیکن اگر یہاں بھی تم عاجز ہو کر کہہ دو نہیں نہیں ہم نے نہیں بنایا، ہم خود بخود نہیں بنے، ہمارے تو شاعر نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت خوبصورت انداز میں تینوں سوالوں کا جواب دیتی کہ نہیں یا اللہ، یہ سب بکواس ہے، تو ہی بنانے والا ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا، میں نے دھرتی کو بچھایا، میں نے آسمان کو اٹھایا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خود بخود پیدا ہوا؟ چند دیوانے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گے، جو ایسی بے تکی بے دلیل بات کہتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بے سند چیز۔ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود نہیں بنتی، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، لوہا 1000 سال پڑا رہے
لوہا لاکھ سال پڑا رہے، کروڑ سال پڑا رہے، بلین ٹریلین سال پڑا رہے، اور اس کے بعد ایک دم وہ چھری بن جائے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم لوہے کا ٹکڑا ڈھلتے 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 وہ خنجر بن گیا، وہ چھری بن گیا، وہ چاقو بن گیا۔ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ ہیچ آہیں خنجرے تیغے نشد، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد۔ مٹھائی بنانی ہو تو مٹھائی والے کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں، تب جا کے مٹھائی بنانے کا سلیقہ طریقہ آتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم۔ مولانا روم ایک عام عالم تھے، ایک مولوی صاحب تھے۔ آج ان کا 700 سال کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک داستان ہے۔ یہ بڑے فلسفی، بڑے منطقی، وہ بڑے مقرر، بڑے مدرس، مسجد میں ان کا درس ہوتا تھا، 7 حوض ہوتا تھا، اس پر ان کی کتابیں ایسے سلیقے قرینے سے رکھی ہوتی تھی۔ تو ایک دن شمس تبریز آ کے گنوار شکل، ننگے پاؤں، اور کھڑے ہو گیا۔ مولانا روم سے کہنے لگے اینچیست، وہ کتابیں پڑھی تھی، اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا تنک کے کہا، وہ بڑے تکبرانہ انداز میں کہا، این آ است، کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، اس ساری کتابوں کو دھکا دیا اور تالاب میں پھینکا۔ اور کوئی پریس کا دور تو تھا نہیں کہ نہیں خرید کے لاؤ۔ تو مولانا روم سر پکڑ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے کم وقت، تو نے میری 40 سالہ محنت برباد کر دی۔ تو وہ مسکرائے اور حوض میں اترے اور ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این آ است، کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولائے روم بن کے منطق فلسفہ چھوڑا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے کہ بس اسے راضی کرنا ہے۔